باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام سلمہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للسحر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ رواہ احمد والترمذی وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد للصلاۃ واذا کان البرد اجلا رواہ النسائی وعن عبادہ بن صامت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم قال نعم رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين. فصل تعجیل الصلاة کی تیسری فصل سے میں نے آج 3 حدیثیں پڑھی اور اس کے بعد 2 ہی حدیثیں باقی رہتی ہیں جسے انشاءاللہ کل آپ سن لیں گے. 3 پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ نئی باتوں کے سوا وہی باتیں جو آپ سن چکے ہو، لیکن کچھ نئی باتیں ضرور ہیں، ورنہ لاتے کیوں اس کو دوبارہ لانے کا مطلب یہ ہے کوئی نئی بات اس میں ضرور آ رہی ہے، تو اسی کو دیکھنا چاہیے وہ نئی بات کیا آ رہی ہے. پہلی حدیث ام سلمہ سے، یہ تمام مومنوں کی ماں امہات المومنین، سب کی ماں نہیں ہے، مومنوں کی ماں. اور یہ احترام میں ماں ہے، ان کا وہی احترام ہے جو ماؤں کا احترام ہے، بلکہ اس سے زیادہ. حقیقی ماں تو وہ ہے جس سے ہم آپ پیدا ہوئے. کلام پاک میں ماں ہن امہاتہم الا اللہ ولدنہم، کسی نے کسی کو اپنی ماں کہہ دیا تو ماں نہیں ہوئی. ماں وہ ہے جس سے ہم پیدا ہوئے اور جس کا دودھ ہم نے پیا، بیچا نہیں ہے. ماں کا دودھ کسی نے بیچا نہیں ہے، ماں کا دودھ پینے کے لیے بیچنے کے لیے. اور وہ قدرت کا بنایا ہوا دودھ ہے. قدرت کو معلوم ہے کہ بچے کو کتنا پانی چاہیے اور کتنی چکنائی چاہیے، فیٹ کتنی ہو اور واٹر کتنا ہو. آدمی لاکھ تجربے میں پہنچ جائے لیکن اس ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا ہے جو بچے کو ہے. یہ وہی جانتا ہے جس نے بچے کو بنایا ہے اور پیدا کیا. ماں کے دودھ کا مقابلہ کسی دودھ سے نہیں. اب اس سے بھی لوگ محروم کر رہے ہیں بچوں کو. ان کو اپنا کارخانہ بھی تو چلانا ہے. وہ دودھ کے ڈبے جمانے کہاں جائیں گے؟ ایک سے ایک فلسفہ بگاتے ہیں کہ اگر بچے برابر دودھ پئیں گے تو ماں کی صحت میں فرق آ جائے گا، اس میں کمزوری آئے گی. یہ سب نئے نئے فلسفے لاتے رہتے ہیں. اللہ ان سے بھی بچائے، ان کے فلسفے سے بھی بچائے. سب بیہودہ سے. ہم سب نے صرف ماں کا دودھ پیا، ہم جانتے ہی نہیں ڈبے کا دودھ کیا ہے. لوگوں میں وہ شعور کہاں سے پیدا ہوگا جو ماں باپ کے اندر ہے؟ جب ماں کا دودھ ہی نہیں پیا تو شعور کہاں سے آئے گا؟ تو یا تو دودھ سے شعور آتا ہے یا پھر تعلیم سے آتا ہے. تو دودھ ڈبے کا ہے اور تعلیم سرکار کی. دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار. تو ماں باپ کی خوبو آئے کہاں سے؟ اسی لیے ماں باپ کی شان بہت کم بچوں میں آتی ہے. چلو، ام سلمہ یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی ماں ہیں. آئے بس. اور سب سے زیادہ عمر ازواج مطہرات میں انہیں نبھائی. اسی لیے وہ مٹی کربلا کی انہیں کو دیا تھا حضور. اس پر نگاہ رکھنا، جس وقت یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا نوازا شہید ہوا. اور کسی کو نہیں دیا. ان لوگ کہتے ہیں موت کی خبر نہیں، تو صرف ام سلمہ کو مٹی کیوں دیا؟ اسی طرح سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنا، اور تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں. ان کی چال ڈھال حضور سے بہت مشابہ تھی. وہ کیوں نہ حضور کے جگر کا وہ ٹکڑا ہے. ایک بار آپ تشریف لائیں تو حضور نے کوئی بات ان کے کان میں کہی تو رونے لگے. جب دیکھا کہ زیادہ گریہ تاری ہے تو حضور رلانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہنسانے کے لیے آئے تھے. روتے ہوئے کو ہنسا دینا یہ حضور کی شان ہے. کوئی ہنسا نہیں سکتا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. پھر ان کے کان میں کوئی بات کہی تو ہنسنے لگی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹی،
حضور نے کیا تمہارے کان میں کہا کہ تمہیں رونا آ گیا، شدت کا رونا آیا؟ اور پھر کیا فرمایا کہ فوراً آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ ہنس بھی پڑی؟ اتنی جلدی رونا اور ہنسنا جلدی سے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. تو کہنے لگے یہ راز ہے حضور کا، میں اس کو جلدی سے فاش نہیں کروں، یہ راز ہے، اسے فاش نہیں کروں. تو آپ نے ضد بھی نہیں کی. لیکن جب حضور نے پردہ فرمایا، کہا بیٹی اب تو بتا دو. کہاں اب بتا دوں گی. کہا پہلے حضور نے اپنے پردہ فرمانے کی خبر دی تھی کہ میرا مشن پورا ہو چکا ہے، اور انبیاء کا جب مشن پورا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جاتا ہے. پھر اللہ والے دیکھ لیں وہ الگ بات ہے. تو ظاہر ہے حضور کے پردہ فرمانے پر پھر مجھے روز رونا آیا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. باپ بھی ایسا جو سارے جہاں کی رحمت ہو، رحمت للعالمین، جو رؤوف الرحیم ہو، تو بیٹی کو کتنا چاہتے ہوں گے. حضور کے نکاح میں جب تک سیدہ خدیجہ تھی کسی سے نکاح نہیں کیا، کسی سے نہیں. سیدہ خدیجہ کے حق کی رفاقت بھی ایسے ہی ہے. اور بیٹی میں بھی وہی شان آئی جب تک مولا علی کے نکاح میں آپ تھے علی نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، بلکہ ارادہ بھی کیا تھا تو حضور نے منع فرما دیا. صحیح بات ہے. خاتون جنت کے بعد ہی چل، تو ماں میں بھی وہی شان، بیٹی میں بھی. کہا دوسری بات جو حضور نے فرمائی جس وجہ سے، کہا تجھے اچھا نہیں لگتا کیا، تو راضی نہیں تو تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو جاؤ. اور پھر اسی میں بتا دیا حضور نے کہ سب سے پہلے تو ہی آ کے مجھ سے مت ملے گی. تو سیدہ خاتون جنت حضور کا غم برداشت نہیں کر پائی. ہم نے تو ایسی بیٹی دیکھی تو کیا کہیں سنی بھی نہیں کہ باپ کے غم میں زندہ نہ رہ سکے زیادہ، نہیں سنا. اور کہاں سے سنوں، ایسا باپ بھی ہم نے کہاں دیکھا ہے، صرف سنا ہی ہے. جو پردہ فرما کیسے بیت الحسن بنا رویا کرتی تھی باپ کے غم میں، صرف 6 مہینہ زندہ رہی بس سیدہ فاطمہ. تو پوچھو گئی کہ حضور سے ملیں گے جا کر. یہ حضور ہی کے غم میں کہا تھا، شعر ہے سیدہ فاطمہ کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مسرن لیالیا، عربی کا شعر ہے. میرے اوپر غم و اندوہ کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ دن کے اجالے پہ آتے تو دن تاریک ہو جاتا، اندھیرا ہو جاتا، دن رات میں تبدیل ہو جاتا. ایسی مصیبت آئی ہے میرے. کوئی خوشی حضور کے حیات سے بڑھ کے تو نہیں ہے، اور کوئی غم حضور کے پردہ فرمانا. مدینہ بھی بالکل غم میں ڈوبا ہوا تھا. بعض کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں تھے. اس میں ایک فاروق اعظم بھی تھے جو اپنے ہوش و حواس کے لیے مشہور ہے. تو ان کو بھی بتا دیا سب سے پہلے تو ہی ملے گی مجھ سے آ کر کے. خوش ہو گئی. تو ان کے پردہ کرنے کی خبر ہے حضور کو اپنے نہیں. کیا باتیں تم کرتے ہو یار، کہاں پڑھ کے آئے ہو، کیا مبلغ علم رکھتے ہو، تمہاری درسگاہ کدھر ہے، کس معصوم نے تم کو پڑھایا ہے، وہ معصوم ہے یا تم معصوم ہو، کون سا فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے اب تک. چھوٹا سا دماغ، چھوٹی سی عقل، بلکہ عقلیہ لے کر کے اتنی زبان درازی، بڑے تبصرے کرنے بیٹھے ہیں. خیر بناؤ اپنی. چلو ام سلمہ کو مٹی دی، بس اس پر بات کر رہا تھا. اور محرم کی تقاریر میں اگر ٹھیک سے عقیدہ بتایا گیا ہوتا تو یہ خرابی جو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں آتی. وہاں لفظوں کی تھی بھرمار تھی، اور مقفع مسجع عبارتیں تھی، الفاظ کے دلی سے ہوش رکا تھے. سب لفظوں کے پل باندھے جا رہے تھے اور اسی میں شان سمجھی جا رہی تھی. لیکن شان پھٹک کے دیکھو تو معنی بہت کم تھے. یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. قرآن سیکھنے سے پہلے بھی لوگ عقیدہ حضور سے اپنا سیکھتے تھے. پہلے عقیدہ سیکھتے تھے پھر قرآن سے. اب کوئی گیا عقیدہ سیکھنے کہ کیا سیکھے گا. تو ام سلمہ سے ہے روایت، اگر زیادہ گفتگو کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. 3 حدیثیں پڑھی ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم، زیادہ جلدی کرنے والے تھے ظہر کی تم سے. صحابہ سے کہہ رہی ہیں، صحابہ سب مخاطب. حضور ظہر میں تم سب سے زیادہ جلدی کرنے والے. جلدی کا تو باب ہی ہے، جلدی کی تو فصل ہے یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. حضور ظہر کی نماز اگر گرمی نہ ہوتی، گرمی کو تو ٹھنڈا کرتے تھے، بس ظہر کی نماز حضور تم سے زیادہ جلدی پڑھتے تھے. چلو ٹھیک ہے. وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ، اور تم لوگ جو ہے عصر کی نماز حضور سے زیادہ جلدی پڑھتے ہو. تو یہاں بھی امام اعظم کا مذہب ثابت ہے، تاخیر والا کی تاخیر ہے. کہا تم لوگ جلدی پڑھتے ہو اس عصر کی نماز، حضور دیر سے پڑھتے تھے. اور یہی تو امام اعظم کہتے ہیں ہم وہ امام اعظم ہے، تم عوام اعظم نہیں ہو، ادنا معمولی آدمی ہو. 2-4 حرف ادھر ادھر مل گیا، 2-4 لغت ادھر ادھر دیکھ لیا، 2-4 کتابوں پر نظر پڑ گئی ہے، پاگل ہو گئے آپ. جس حدیث پر آپ بڑی ناز، بہت ناز کرتے ہو، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے،
یہ کمزور ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. امام اعظم کو اتنی سند کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے بلا سند صحابہ سے لیا ڈائریکٹ. وہاں ڈائریکٹ کا معاملہ ہے، اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں بہت زیادہ فرق ہے. عارف رومی تو یہاں تک کہتے ہیں من نخا ہم لطف حق ازواستا، یہ ہلا کے خلق ستی رابطہ. کہا ایسے ویسے کے حوالے سے اللہ کی مہربانی نہیں، اللہ والوں کے حوالے سے مجھے چاہیے، لیکن ایسے ویسے کے حوالے سے اللہ کی مہربانی مجھے نہیں چاہیے. یہ رابطہ اگر کمزور ہوا تو آدمی ہلاک ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں من نخا ہم لطف حق ازواستا، وہ واسطے سے لطف حق نہیں چاہیے، یعنی عام لوگوں. یہ تھوڑا کہ اللہ والوں کے واسطے سے تو دین ہی ملا ہے سب کچھ. یہ ہلا کے خلق ستی رابطہ ڈائریکٹ لیا ہے. تو ڈائریکٹ لیا تو وہ کہہ رہے 17 حدیث یاد ہے ان کو. پاگل تو نہیں ہو گئے ہو آپ؟ ان کے جو شاگرد ہیں وہ چیف جسٹس ہو جائیں 17 حدیث کر کے اپنے استاد سے. تمہیں کچھ عقل ہے ہی نہیں کیا؟ جیسے قاضی امام یوسف چیف جسٹس تھے، تم جو کتاب لکھی ہے دیکھو قاضی ابو یوسف. پاگل ہو گئے ہیں سب اپنی پاگل پن بگاڑتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. ارے یہاں امام سمجھ میں نہیں آتا ہے جو واقعی امام ہو. امام اعظم تو بہت بڑی چیز ہے. امام کے شاگرد کو آپ نہیں سمجھ سکتے، جو ان کے شاگرد ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے آپ. ان کے شاگردوں کے کتنے ائمہ مجتہدین جو ہے شاگرد ہیں، 17 کی بات ہے. چلو صاحب زیادہ نہیں کہنا ہے، نہیں تو بات پھر نہ جائے گی. تو ہمیں یہ بتانا ام اعظم کی بات ام المومنین ام سلمہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور عصر کی نماز دیر سے پڑھتے تھے. اور یہ آپ سن چکے ہو کہ گرمی کے زمانے میں جو حضرت بلال کہتے تھے حضور ظہر کی اذان پڑھوں، فرمایا ابرید. پھر کچھ دیر سے آئے کہا حضور آپ پڑھو، فرمایا ابرید. پھر کچھ دیر کے بعد کہا حضور پڑھوں ظہر کی نماز، فرمایا ابرید ٹھنڈا کرو. تو ظہر کی نماز یہ حضور گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے، ٹھنڈا کرتے تھے، سردی میں جلدی پڑھتے تھے. اور ہم لوگوں کے یہاں تو ظہر کا ایک ہی وقت ہے، کہیں 1:15 بجے ہے تو 1:15 بجے ہوتی ہے. نہ گرمی یہاں دیکھی جاتی ہے، نہ بمبئی میں گرمی سردی آتی کہاں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور جگہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں 1:15 بجے ہے، کہیں 1:30 بجے. جو ظہر کا وقت ہے وہی ہے. چلو یہاں بھی ہمارے امام کی بات جو ہے ثابت ہے، جو کہتے ہیں کہ اثر میں تاخیر ہے. دوسری حدیث سن لیجیے. وعن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلاه واذا كان البرد اجل روا. وہ جو بات کر رہا ہے آگے دوسری حدیث. حضرت انس کہتے ہیں جو خادم خاص ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی کے ایام ہوتے تو ٹھنڈا کرتے تھے. ابردا ٹھنڈا کرتے، وہی جلدی کرنے والے جو ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو. فإن شدة الحر من فیح جہنم، ٹھنڈا کرو. ابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ٹھنڈا کرو. خود وہی بیان کر رہے ہیں حضرت انس. کوئی امام اعظم کی بات نہیں ہے، حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ گرمی میں حضور دیر سے پڑھتے تھے ظہر پہ، اور یہی امام اعظم کہتے ہیں. تو امام اعظم کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن سمجھو کہ کیسے. تم ان کے شاگردوں کے سمجھنے کے اہل نہیں ہو بالکل. جو تمہارے نقاد ہیں، تمہارے جو پیشوا ہیں، وہ بھی اہل نہیں ہے کہ امام اعظم کو سمجھ لیں. امام اعظم کو جو حضور نے سمجھایا ہوا کہ فارس کا ایک آدمی ایسا بھی ہوگا، علم اگر سریا میں ہوگا تو وہاں سے نہیں اتار لائے گا، بہت اونچا ستارہ ہے سریا. تو اس کا حال یہ ہوگا جو اتاری امام اعظم کے بارے میں بشارت ہے. تم ان کا امام اعظم کا حال ہے وہ سریا سے علم ہوتا ہے، تمہیں پاؤں تلے کی خبر نہیں ہے کچھ. کیسے ہوگا؟ بس بھاڑ کی طرح سے منہ کھلا ہوا ہے، ادھر ادھر کی بک 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 کر رہے ہیں. اور آپ کا دھندا یہی ہے. یہ عوام ہے، وہ امام ہے. وہ امام نہیں، امام اعظم ہے. یہ جو گفتگو ان کے بارے میں کر رہا ہے یہ عوام ہے، وہ امام ہے. بلکہ اماموں کے امام ہے، امام الائمہ، سراج الامہ، امت کے چراغ ہے، کاشف الغمہ، غموں کو دور کرنے والے. تو کیا سمجھو گے؟ عوام کیا سمجھیں گے؟ تو ایسے تھوڑی کہا ہے عارف رومی نے کہ اہل دنیا کافرانے مطلقاً رات دن در زق زق و بک بک پکن. یہ دنیا والے جو ہے بڑے ناشکرے ہیں، رات دن جھک 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 بک 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 کرتے رہتے ہیں. کوئی پگڑی باندھ کے بیٹھا ہے، محقق بنا بیٹھا ہے. اس سے بڑا تو احمق میں نے دیکھا ہی نہیں. زبردستی محقق بنا، کچھ معلوم ہے نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اپنے کو بھی کچھ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. اور موٹا سا فرق میں بتا دوں عالم و جاہل کا. ایک عارف نے کہا تھا کہ میں موٹا سا فرق بتا دوں، عالم کس کو کہیں گے؟ اگر فقہا سے پوچھو گے الگ بات بتائیں گے، علماء سے پوچھو الگ بات بتائیں گے، صوفیہ سے پوچھو الگ بات بتائیں گے. ایک عارف سے سنا تھا میں نے، اللہ والا تھا. اس نے کہا موٹا سا فرق میں بتا دوں عالم اور جاہل کا. تو لوگ بہت کچھ کہا حضرت بتائیے کون سا فرق، عالم کس کو کہیں جاہل؟ کہا عالم اپنے کو جاہل سمجھتا ہے. وہ ہمیشہ اس میں ہے کہ ایچ نہ کہنا میں کچھ نہیں جانتا ہوں. اور سچ بتا میں خود ایسے ہوں کہ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے کچھ تو آتا نہیں، میں کیا تیرے بندوں کو کیا دے دوں کیا بتا دوں. عالم اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، جاہل اپنے کو علامہ عالم سمجھتا ہے. یہ فرق ہے موٹا سا. اور یہ ایسے عارف نے نہیں کہا ہے، مولا علی سے لے کے کہا ہے. مولا علی سے جب پوچھا گیا، اور خود بیٹے نے پوچھا تھا، حنفیہ نے پوچھا تھا، محمد حنفیہ نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا تھا کہ ابا جانی بتائیے
کہ پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. سن رہے ہو آپ؟ ابو بکر. کہا اس کے بعد؟ کہا عمر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سمجھا اگر عثمان کا نام، اگر اب کی پوچھا کہ اس کے بعد عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے وہاں سے چھلانگ لگائی سوال میں. یہ سب ان کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہو دونوں کی، پھر آپ کہا انا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. کتابی نہیں لگایا، کتابی کو اس کا دعویٰ ہے احمق کو، مسلم کتابی. تو وہ کتاب کے نسبت خاک رہا عالم پاک، وہ کب سے کتاب والا ہوا؟ انجینئر کتابی. پہلے کتاب کہا تو نے نہیں دیکھا، تیری مت ماری ہوئی ہے، صرف رجل کہا. اور یہ تنوین جو ہوتی ہے کبھی تعظیم کے لیے ہوتی، کبھی توہین کے لیے ہوتی. تو اگر بہت اس کی طرف جائیں، کہا مسلمانوں میں سے میں چھوٹا سا مسلمان ہوں، اور میں نے دیکھا جو بہت بڑے ہیں وہ بہت چھوٹے بنتے ہیں، اور جو بہت چھوٹے ہیں وہ بہت بڑے بنتے ہیں. ایک چھوٹوں کو ہے اللہ بڑا ہی دیتا، آسمان آنکھ کے دل میں ہے دکھائی دیتا. اتنا بڑا ہاتھ ہے آسمان نہیں دیکھ سکتا، اتنا بڑا پاؤں ہے آسمان نہیں دیکھ سکتا. ذرا سی آنکھ ہے وہ آسمان دیکھتی ہے، بلکہ آج پوری آنکھ بھی نہیں، صرف دل جہاں آدمی ہے. یہ تو میں نے ایک شعر پڑھ دیا، تمام پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ طور ہے، لیکن کیا عظمت ہے اللہ. وہ چھوٹا بنا تو کہاں پہنچا؟ اقل الجبال، سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن کیا درجہ دیا ہے اللہ نے اس پہاڑ کو. سب کچھ تو چھوٹا بننے والا. ارے وہ بھی ابھی جب حضور کو معراج ہوئی تو جانتے کہاں سے شروع ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. تو وہاں عبد کا ذکر ہے، برسول ہی نہیں کہا. عبدیت کا رخ خدا کی طرف ہے، رسالت کا رخ بندوں کی طرف. تو جب حضور خدا کے آگے سب سے چھوٹے بننے لگے، اتنا کوئی بنا ہی نہیں تھا، تو خدا نے ان کو سب سے بڑا بنا دیا. میرا یہ تو راز ہے. عبد کہا بعبدہ، اور عبد جدا ہے، عبد ہی جدا ہے. عبد چیزیں دیگر ہے، عبدہ چیزیں دیگر ہے. عبدہ کا اللہ نے اپنا بندہ کہا. ہم سب کہتے تیرے بندے ہیں، لیکن خود محبوب کہتے تم میرے بندے. اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں. تم جتنا چھوٹے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے بہت زیادہ جھکا اللہ نے اس کو اٹھا دیا. پکڑنے کی عادت میرے یہاں ہو، تمہیں اتنا پڑھا دوں گا، ملا نہیں تو میں نے تمہاری کچھ پر کوئی نکال ڈالتا. ملا نہیں تمہیں کوئی، صرف ایک تک ترکیب نبی سے پوچھ لو، ابھی اس کی کچھ نکل جائے گی ایک جملے کی. شیخی پکڑتا ہے، جاتا کہیں کسی کا مکان بنا دیتا، دکان بنا دیتا، بنگلہ بنا دیتا، سمجھ میں انجینئر تھا، دوسرا دھندا لے کے بیٹھا ادھر ادھر بکواس کرتا ہے. میں کی بازی لگا کہ میں کیا نہیں ہوں، میں تو ہے کیا، میں کیا نہیں، تو ابھی بھی نہیں ہے، بابی بھی نہیں، کیا چوچو کا مربع ہے، کیا تو نہ سنی ہے نہ بھابی ہے نہ کچھ ہے، نہیں ہے، کیا چوچو کا مربع ہے. مولا علی کو کتاب سے کتنا شغف تھا کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو کئی اونٹوں کو بوجھ ہو جائے. یہ تعلق، پھر بھی اپنے کو کتابی نہیں کہا. یہ کتابی بنتا 4 کتاب ڈسک میں رکھ کے. کیا چپر کھنٹو ہے یہ، اتنا بڑا احمق میں نے دیکھا. وہی صحبت کے سنا پرستار بھی ہے، ماننے والے بھی ہیں. جہالت کو زیادہ اپیل کرتی ہے. انڈ ہم جنس با ہم جنس پرواز، ہر جنس اپنے ہی جنس کے ساتھ رہتی ہے. جو جاہل ہے تیرے ساتھ ہے تو خود جاہلوں کا باپ ہے. انڈ ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز، ہر جنس اپنے ہی ساتھ ہے. جہالت جاہلوں کو زیادہ اپیل کرتی ہے. جاہل اس کی راگ لے کے بیٹھے ہیں، لا حول ولا قوت. چلو پھر رہ جائے گا ماما، میں حدیث بیان کر رہا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر کے مجھے اتنی الجھن ہوتی ہے. کیا کاش کہ بیٹھا ہوتا کسی پڑھے لکھے کے سامنے جس کی کھال کھینچ کر کے رکھ دیتے وہ، اس کی پگڑی جو ہے اس کے سر سے اتار کے اس کی گردن میں لپیٹ دیتے. تیسری حدیث جو پڑھی سن لیجیے، یہ بھی آپ سن چکے ہیں، اس کو نئے سرے سے یاد کر لیجیے. تیسری حدیث جو ہے وہ حضرت عبادہ ابن صامت سے ہے. کہتے ہیں مجھ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک ان قریب میرے بعد تم پر کچھ حکمراں ہوں گے، میرے بعد تم پر کچھ حکمراں ہوں گے، تم پر کچھ لوگ حکومت کریں گے. یشغلہم اشیاء عن الصلاۃ بوقتہا، جو صحیح وقت نماز کا ہے کچھ دنیا کے کام کاج میں پھنس کر کے رہ جائیں گے اور وقت نکل جائے گا نماز کا. ان کو دنیا کا کام کاج جو ہے نماز سے روک دے گا، اور نماز پڑھیں گے بھی تو بالکل آخر وقت. اب یہ صحابہ جب حضور سے یہ سنا، سب بعد والوں کی بھی خبر ہے، صرف صحابہ ہی کی خبر نہیں ہے حضور، بعد والوں کی خبر ہے. اور بعد والوں کی بھی کیا بات ہے، مرنے والوں کی خبر ہے، مرنے والوں کی بھی کیا بات ہے. جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے، ان کی بھی خبر ہے حضور کو. وہ بے خبر لوگ ہیں جو حضور کی بے خبری کی گفتگو کرتے ہیں. بے خبر کو کیا معلوم کہ حضور کا علم کیسا ہے، وہ کیا جانے. کسی باخبر سے، اسی لیے کہا کسی باخبر سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر آپ نہیں جانتے. جاہل کیا بتائے گا. چلو قبادی عمراء، امیر کی جمع عمراء، یعنی حکمراں یہ امیر نہیں، پیسے والے حکمرانوں کی بات حضور کر رہے ہیں. پہلے حکمراں ہی نماز پڑھاتے تھے، اب حکمراں جو ہے اپنا نائب زیادہ تر بھیجتے ہیں جہاں کہیں آئے، سمجھ رہے ہیں. پہلے سب حکمراں ہی نماز پڑھاتے تھے.
تو کہا وہ کام کاج میں پھنس کر کے وقت پر نماز نہیں ادا کر پائیں گے. ان کا دنیاوی کام کاج ان کو وقت پر نماز پڑھنے سے مشغول رکھے گا, بے پرواہ کر دے گا. یہ بے پرواہی کے معنی میں ہے یشغلو. اس لیے کہ سلان آ رہا ہے نا, تو بے پرواہی کے معنی, نماز سے بے پرواہ ہو جائیں گے, کام کاج میں لگے رہیں گے. تو صحابہ نے پوچھا حضور سے, کیا پوچھا؟ فقال رجل یا رسول اللہ. تو ایک شخص نے عرض کیا بیٹھنے والوں میں سے کہ اے اللہ کے رسول, یہی بولی تھی صحابہ, یا رسول اللہ, اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ. اب یہ بھی کہہ دیجیے کہ ان کو پتی اچھلتی ہے, یا رسول اللہ کہنے سے بھی کیا مسلمان ہو گیا ہے بابا, کہاں پہنچ گیا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ اصلی معہم. اس سے پہلے حضور نے فرما دیا تھا کہ جب ایسا ہو کہ وقت نکل جانے کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں فصلوا الصلاۃ لوقتہا, تو تم لوگ اپنے وقت پر نماز پڑھ لیا کرو. یہ حضور نے پہلے کہا دیا, وقت کو جانے مت دو, پڑھ لیا کرو. تو اب بات پوری کر دی تھی حضور, لیکن پھر پوچھ رہا ہے پوچھنے والا کہ حضور پھر اس کے بعد میں جب وہ عمرہ لوگ آئے, حکمراں لوگ آئے نماز پڑھنے, تو ہم ان کے ساتھ پڑھیں کیونکہ ہم اپنی پڑھ چکے ہیں پہلے سے وقت میں. اب پوچھ رہے ہیں اصلی معہم, اگر وہ پھر پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی پڑھیں؟ فرمایا نام پڑھ لو. کوئی ضرورت نہیں کہ عمرہ کی مخالفت کرو, بہت برا مانیں گے, یہ تو میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. سمجھ میں؟ اور اگر وہ برا نہیں مانیں گے تو ان کے چمچے بھی برا مانیں گے. اگر سنی جو ہے جا کر کے کسی بد مذہب کے پیچھے نماز نہ پڑھے تو جتنے حکمرانوں کے چمچے ہیں بہت برا مانتے کہ یہ تو پڑھتے ہی نہیں سب ہمارے پیچھے. میں خود مسجد نبی شریف میں تھا, اتنے میں ترکی کے, جس کو ترکیہ کہتے ہیں, علماء کی ایک بڑی جماعت آئی مسجد. میں تو ان کے چہرے مہرے کو چاند سورج کی طرح سے چمک دمک رہے تھے, کپڑے بھی سفید تھے ان کے, چہرے بھی چمک دمک رہے تھے. دیکھتا رہا ان کی جو, اتنے میں پتہ نہیں ایک نجدی بھاگ کے میرے پاس آیا. ذرا دیکھیے ان کو, ذرا دیکھیے, عربی میں کہا انظر ہؤلاء العلماء, ذرا ذرا دیکھیے, اب یہ ان علماء کو دیکھیں, لا یصلون معنا ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتی ہے. تو صرف بریلی, وہ ترکی کے بریلی ہے, کیوں بدنام کیا بریلی کو, بریلی والوں سب سنی ہے بابا, سنی نماز نہیں پڑھتا, صرف یہ مت کو کہ بریلی ہے. ہماری بات سمجھ, جب اب ہوتی نہیں تو کہاں پڑھے گا وہ. اور یہ تو کتاب کھول کھول کر کے دکھائیں گے, یہ کتاب کب کھلے گی اور کب عوام دیکھے گی, کہ کس کتاب میں کیا لکھا, کتاب کا نام تک وہ جانتی نہیں ہے. کتاب کب کھلے گی, عوام کب دیکھے گی, تو خاص لوگوں کے لیے ہے. عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے یہ ہے کہ بتا دو کہ پہلے تم آزاد ہو جاؤ, بندے آزاد ہو جاؤ مغرب کی غلامی سے, اس کے بعد کہنا کہ ہمارے پیچھے, ہم آزادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, غلاموں کے پیچھے نہیں. تمہاری بھی عید کوئی عید ہے, تمہاری بھی نماز کوئی نماز. خود اقبال کہتا ہے عید آزاداں شکوہ ملک دین, عید محکومہ ہجوم مومنین. آزاد لوگوں کی عید یہ ہے کہ خود اس بندے خدا کا بھی دینی روب و دبدبہ ہو, اور خود اس امام کا بھی روب و دبدبہ ہو, اس کا ملک آزاد ہو, اس کا دین آزاد ہو, اس کی فکر آزاد ہو. ہاں, ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہو. اور یہ غلاموں کی عید بھی کوئی عید ہے, ان کی نماز بھی کوئی نماز ہے. ہجوم دیکھ لو, گنتی گن لو کتنے لوگ ہیں بس. ویسے اللہ نے اس ہجوم میں بھی برکت رکھی ہے, صرف ہجوم مومنی کہہ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ شاعرہ نہ بولیے, اس ہجوم میں بھی برکت ہے, اس میں بھی کوئی برکت والا موجود ہے. لیکن عید تو آزادوں کی ہے, غلاموں کی کیا ہے؟ پہلے غلامی سے باہر لاؤ, پھر گفتگو کروا کر کے. تو حضور نے فرمایا جب تمہارے حکمران نماز پڑھے نا, تو اگر شامل ہونے کا وقت ہے تو شامل ہو جاؤ نفل کی نیت سے. جب جیسے عشاء کا ہے تو شامل ہو سکتے ہو, ظہر کا ہے تو شامل ہو سکتے ہو, بقیہ 3 وقت میں تو شامل ہو ہی نہیں سکتے, فجر میں شامل نہیں ہو سکتے, عصر میں شامل, عصر کے بعد کوئی نفل ہی نہیں, شامل نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو؟ مغرب میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ 3 نفل کوئی ہے ہی نہیں, 3 وتر ہے. 2 نمازوں میں اگر شامل ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, تو ان کی بھی عمرہ کی مخالفت سے بھی حضور نے بلا وجہ فرمایا, بلا وجہ مخالفت مت کرو. ہاں, جب کھلم کھلا دین کی مخالفت کرے تب پھر ان کے خلاف گفتگو کی جائے. بھائی بات سمجھے, ورنہ خواہی نہ خواہی عمرہ اور حکام سے پنجہ آزمائی اچھی نہیں ہے. گھر چھوٹا سا بنایا, ہاتھی سے دشمنی کرتے ہو, ایک دھکے میں گھر کو گرا دے ہو, کیا ضرورت ہے؟ جب نماز پڑھے, یعنی حضور نے اشارہ کیا جب نیکی میں ہے تو نفل کی نیت سے تم وہاں بھی کرو, نیکی میں شریک ہو جاؤ. اور یہ قدرت کا حکم بھی ہے کہ نیکی کا کوئی کام کر رہا ہے تو شریک ہو جاؤ, برائی کر رہا ہے تو الگ ہٹ جاؤ. تعاون علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کی بات, ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاون علی الاثم والعدوان, گناہ اور سرکشی کے بات پر کسی کی بات مت مانو. وآخر دعوانا الحمد للہ.